میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں ہر معاملے میں، تم سے میں مشورہ کرتی ہوں۔ قوم سبا کی وہ ملکہ تھی، تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ۔ تو سردار تو آپ کو پتا ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے زور آور ہیں، ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، دیکھی جائے گی۔ لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے، جسے مجھے بھی آگے لوگ پھونک چڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چلنا۔ تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ان کی ساری پھوپھا نکال دے گا وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے، وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھن جائے گا، ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہی کیا نا، جب انگریز یہاں حکومت میں ہے نا، سب سے زیادہ ذلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو، اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے، تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا ذلیل کرو نا، کیونکہ ان کے اندر جراثیم موجود ہیں حکومت کرنے کے، ان کو تو ذلیل و خوار کرو۔ تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے، میں سلمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے۔ یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے؟ تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھیائیں۔ تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے اتنا آپ کو ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے تو وہ ٹل جائے گا۔ تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلمان علیہ السلام کے پاس، اور وہاں پہ سلمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلمان علیہ السلام تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہاری یہ دنیا کی حقیر دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے۔ تو بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے، سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے۔ اور انسانی تاریخ میں سلمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرا ہے نہ بعد میں جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو۔ تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے، انتظار کرو ہمارا۔ تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں، اور سلمان علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہو کے ہی آئے گی، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے وہ کیوں کیا ہے۔ اب یہ فاصلہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا ہے، قوم سبا آباد تھی یمن میں اور حضرت سلمان علیہ السلام یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت المقدس ایلیا شام کے اندر، آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے۔ تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 40 سے 50 دن پیدل چاہیے۔ تو سلمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں، وہاں پہ جب واپس خط پہنچتا ہے تو ظاہر ہے ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلیمان کے پاس جاؤں گی، کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ مطیع ہو کے میرے پاس حاضر ہو۔ سر یہ بادشاہت کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی، سیدھا وہ خود حاضر ہو رہا ہے۔ خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، جب اس کا لشکر آنے کے 3-4 دن یا کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا، تو سلمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلقیس ہے وہ مطیع ہو کے میرے پاس آنے والی ہے۔ ان کو پتہ ہے، فیڈ بیک مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ وہ تخت بلقیس کا ذکر ہے، اور آصف بن برقیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں۔ وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ آیت نمبر 30 میں تو وہ
یہ آ گئی 38 نمبر سے آن ورڈ. 30 تو پہلے گزر چکی نا, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر ہے 38. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سردارو, جو میرے ساتھ اٹیچ لوگ ہو, تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے. کون ہے کہ جو ایسا کرے؟ قال عفریت من الجن, تو ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, کہ میں آپ کی اس محفل برخاست ہونے سے پہلے 3-4 گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے, مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں. انبلیویبل چیز ہے. 2000 کلومیٹر سے اتنا بڑا تخت پتھر کا وزنی 3-4 گھنٹے کیا, وہ تو آج بھی آپ اگر جہاز میں بھی لائیں تو 3-4 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا, اس کو تو لفٹ کرنے میں پرابلم ہو جائے گی. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور میں اس کے اوپر امانت دار بھی ہوں, میں پوری رسپانسبلٹی سے یہ کام کروں گا, اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دی ہے. جنات کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوئی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی ایگری نہیں کرتے اس مسئلے میں. تو پھر ایک اور شخص, قال الذی عندہ علم من الکتاب, وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے, فریکشنز آف سیکنڈ میں لے آؤں. ہمارے لیے تو وہی ہضم کرنا مشکل ہے, تو یہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے. تو یہ اس نے دعویٰ کیا, بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تھا. فلما رآہ مستقرا عندہ, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت وہاں پر آیا ہوا دیکھا, قال ھذا من فضل اللہ, اور انہوں نے کیا حضور کڈے پہنچے بزرگ کو, کیا بات ہے, کیا صاحب کرامت ہو, نہیں omit کر, ان کا یہ میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی, آپ لکھتے ہیں نگاہ مرشد سے, ماں باپ کی دعا سے, اور پیغمبر کا کہتا ہے ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب کا فضل ہے. کیوں ہے فضل؟ لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرا. یہ سر توحید ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, اور جو کوئی اللہ کا شکر کرے گا تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر ہی کر رہا ہوگا, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ومن کفر, اور جو کوئی اللہ کی ناشکری کرے, فإن ربی غنی کریم, تو میرا رب تو غنی ہے, کریم ہے, اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں. ھذا من فضل ربی. اچھا, اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ ملکہ جب آئی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نا اس تخت کی حیت بدل دو, ڈیزائننگ اس کی تھوڑی سی چینج کر دو, جو اس کے اوپر کوئی پھول بوٹے لگے ہوئے تھے تھوڑا سا اسے ٹیمپر کرو, اور میں دیکھوں گا کہ وہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو نہیں کہ نہیں پہچانتی. تو وہ پھر ملکہ وہاں پہ آ پہنچتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام اسے ریسیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. تو وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے, تو وہ کہتی ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ میرے تخت ہی ہے, اس کی مثل مجھے لگ رہا ہے, بلکہ شاید وہی ہے. تو یہ اس کی سمجھداری کا بھی ثبوت ہے کہ وہ اس کو ٹیمپرڈ فارم میں بھی پہچان لیتی ہے, اور یہ اس کو دوسرا میسج مل جاتا ہے, انہوں نے کیا لڑنا ہے, اس نے کہاں سے لڑنا ہے. وہ تو یہ بھی نہیں تھی ایکسپیکٹ کر سکتی کہ 4 مہینے میں بھی کوئی اٹھا کے یہاں لا سکے. ابھی تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو ایسے آیا ہوا ہے. تو پھر سلیمان علیہ السلام اسے اپنے جو ٹیمپل ہے نا اس کی بھی تھوڑی جھلک کرواتے ہیں. آگے ایک محل میں جب لے کے آتے ہیں کمرے میں, تو اس میں ایسے شیشے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ گویا دیکھنے میں تالاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو جب اس پہ پاؤں رکھنے لگتی ہے, وہ سمجھتی ہے شاید پانی والا تالاب ہے, تو وہ اپنے جو تہمد ہے یا جو بھی اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی
اٹھا لیتی ہے، اس کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہے پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، تو وہ امپریس ہوتی ہے، اور پھر وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، جو میں شرک کرتی رہی، میں اللہ کی طرف رجوع لاتی ہوں، اور وہ اسلام قبول کرتی ہے۔ باقی اسرائیلی روایتوں میں پھر ملتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا، قرآن تو بس کنکلوڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہے، نہ وہ بریلوی ہوتی ہے، نہ دیوبندی ہوتی ہے، نہ اہل حدیث ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، بلکہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ الفاظ دیکھیں جناب، مسلمان مسلمان ہی ہے ہر طرف۔ ہاں، قالت رب انی ظلمت نفسی، وہ کہتی ہے میرے رب میں اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی اس سے پہلے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ سر تسلیم خم کرتی ہوں اس رب کے سامنے، اللہ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، میں سر تسلیم خم کرتی ہوں، میں مسلم ہوتی ہوں۔ تو وہ اپنا آپ اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتی ہوں۔